حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھی، اللہ رب العزت کا صدہ شکر کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ عظیم گھڑیاں نصیب عطا فرمائیں۔ اللہ سونے کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سونا حق بات کہنے، حق بات سننے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب وقار، ہم جناب محترم و مکرم حاجی محمد جاوید صاحب کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ان کے برادر اکبر جناب حاجی خادم حسین صاحب دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور جب مجھے میسج ملا، دن کا وقت تھا، جناب حافظ محمد عامر مغل صاحب کا، تو اس وقت میں سوچا کہ آج کا عنوان کیا رکھوں۔ ویسے تو امام علی مقام کی شان میں عنوان چل رہا تھا، تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت کیجئے گا۔ احباب وقار، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، کیونکہ ہم علماء کی بات کو توجہ کے ساتھ سماعت نہیں کرتے اور پھر عمل نہیں کرتے، پھر ہمارے پاس ہمارے اوپر جو مصائب آتے ہیں، آلام آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی قاضی صاحب دعا فرماؤ نا جی، اللہ تعالیٰ سمجھنا مشکلات تو کر دے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو لہٰذا توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ سونا آپ کو اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک ہی حدیث پڑھوں گا، زیادہ حدیث نہیں میں پڑھوں گا۔ تو احباب وقار، میں نے سوچا کتنے خوش نصیب ہیں حاجی خادم حسین صاحب کہ جن کو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ملی، جمعرات اور جمعہ، ٹھیک ہے نا جی، یعنی جمعرات جا رہی تھی، جمعہ آ رہا تھا، اور جمعے کے فوراً بعد جنازہ ہے، جمعے کے فوراً بعد جنازہ ہے۔ یہ دلیل ہوتی ہے احباب وقار متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے امامہ شریف باندھا ہوا ہے، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، اندر سے میں کیا ہوں یہ آپ نہیں جانتے، یہ میرا رب جانتا ہے۔ ایک کلین شیف بندہ بیٹھا ہوا ہے، بظاہر کلین شیف نظر آ رہا ہے، اب وہ اندر سے کیا ہے، اندر سے وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے؟ ہر بندہ نہیں جانتا، کیونکہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں احباب وقار یہ بندے اور رب کے ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ ظاہر دیکھتے ہیں، باطن تو نہیں دیکھتے، کیونکہ ہماری نگاہ ایسی نہیں ہے کہ ہم باطن کو دیکھ سکیں۔ جب ہماری نگاہ باطن کو تکنے والی ہو گئی نا احباب وقار، پھر دیکھیں کہ آپ کو اس دنیا میں کیا کیا نظر آئے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب میں جو حدیث پڑھوں گا احباب وقار وہ بڑی خاص حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، جس کا مفہوم ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموت تحفۃ المؤمن، موت تو تحفہ ہے مومن کے لیے، الموت راحت المؤمن، او کما قال موت تو راحت ہے مومن کے لیے۔ احباب وقار، اب نتیجہ یہ آیا کہ کس کے لیے راحت؟ مومن کے لیے راحت ہے۔ اور مومن کون ہوتا ہے احباب وقار؟ اب اس پر غور کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ جو حدیث میں پڑھوں گا شرح صدور فی حال قبور، امام جلال الدین سیوطی الشافعی کی احباب وقار یہ کتاب ہے، اس سے یہ حدیث میں پڑھوں گا، اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا۔ اب کس کے لیے راحت ہے احباب وقار؟ راحت جو ہے اس کے لیے ہے جو حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب آپ اس میں کوئی بندہ کہے کہ ہم دن رات کس طرح اللہ کی عبادت کریں؟
ہم دن رات تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم نے کمانا بھی ہوتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ بھی گپ شپ، اماں کے ساتھ بھی گپ شپ، بہنوں کے ساتھ بھی گپ شپ، دوستوں کے ساتھ بھی گپ شپ، اور بزنس مین کے ساتھ بھی گپ شپ، جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی گپ شپ، یہ تو ٹائم گزر جائے گا۔ تو پھر ہر وقت ہر لمحہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ میں کہا میں تمہیں حل بتا دیتا ہوں۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ یار، اس طرح نہیں، اونچی آواز نہ کہو ذرا سبحان اللہ، تاکہ یہ جتنی بار اسی سبحان اللہ کہیے نا، یہ سارا احسال ثواب حاجی خادم صاحب ہو جاوے۔ بات سمجھائیے کہ نہیں؟ جو جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں وہ بھی، اور جو شریک ہونے کے لیے نہیں آئے، جن کو نہیں پتا وہ بھی۔ اب ابا ذی وقار آج پڑھو گے تو کل کوئی تمہارے لیے پڑھے گا، اگر آج نہیں پڑھو گے نا، منہ میٹ کے بیٹھے رہو گے نا اور سوچتے رہو گے نا، کل تمہارے مرنے پر بھی لوگ آئیں گے، جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے، لیکن پڑھ کر نہیں لائیں گے۔ آج پڑھ لو گے نا تو کل لوگ بھی تمہارے لیے پڑھ کر لائیں گے۔ وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں بابا ذی وقار؟ اب نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عمل آپ نے کرنا ہے، اور بڑا مجرب نسخہ ہے بابا ذی وقار۔ اب میں آپ سے سوال کرتا جاؤں گا، آپ نے جواب دیتے چلے جانا جلدی جلدی۔ اب مجھے بتاؤ، کاروبار کرنا کس کی سنت؟ بولو نا، نہیں بولے ہو، ٹلے ہی بولے ہو یار۔ پتہ ہے نا آقا دی سنت کے مطابق تول برابر رکھنا ہے۔ آقا دی سنت کے مطابق مرچاں صحیح دینیاں نے، اٹاں نہیں کٹ کے دینیاں۔ اس لیے نہیں نہ بول رہے ہم۔ کاروبار کرنا کس کی سنت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کام کرو گے تو یہ پورا دن تمہارا عبادت میں گزر جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، گھر سے نکلنا کس کی سنت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گھر سے نکلو گے، بابا ذی وقار نظریں نیچی رکھو گے، دائیں بائیں نظریں نہیں پھیرو گے، تو سنت کے مطابق کام ہو گیا۔ اب بیوی کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنا، لا یعنی نہیں، با مقصد گفتگو کرنا، یہ کس کی سنت؟ میرے مصطفیٰ کی سنت۔ بچوں سے پیار کرنا کس کی سنت؟ میرے مصطفیٰ کی سنت۔ نوازوں سے پیار کرنا کس کی سنت؟ میرے مصطفیٰ کی سنت۔ کپڑے پہننا کس کی سنت؟ میرے مصطفیٰ کی سنت۔ کنگھی کرنا کس کی سنت؟ میرے مصطفیٰ کی سنت۔ چپلی پہننا کس کی سنت؟ میرے مصطفیٰ کی سنت۔ سرما پہننا کس کی سنت؟ میرے مصطفیٰ کی سنت۔ ہاتھ دھونا کس کی سنت؟ میرے مصطفیٰ کی سنت۔ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، دوستوں سے گپ شپ کرنا، بیوی سے گپ شپ کرنا، یہ کس کی سنتے ہیں؟ ساری مصطفیٰ کی سنتے ہیں۔ جب ان سنتوں پر عمل کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر لمحہ تمہارا عبادت میں گزرے گا، ہر لمحہ تمہارا عبادت میں گزرے گا۔ اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر واہیات گفتگو کرو گے، اگر کاروبار میں بیٹھ کر ڈنڈی مارو گے، اگر کاروبار میں بیٹھ کر ڈنڈی مارو گے، 1 کے بدلے 100 لوگے، 100 کے بدلے 200 لوگے، اگر بیوی کا حق ادا نہیں کرو گے، ماں کا حق ادا نہیں کرو گے، بچوں کا حق ادا نہیں کرو گے، دوستوں کا حق ادا نہیں کرو گے، کسی کا حق ادا نہیں کرو گے، یہ تمہارے لیے ثواب نہیں ہوگا بلکہ عذاب بنتا چلا جائے گا۔ وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب جو ایسے بندے ہوتے ہیں جو ہر وقت سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہوتے ہیں، پھر ان کو مقام کیا ملتا ہے؟ اب سنیے گا حدیث بابا ذی وقار، اور پھر محبت سے آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ اللہ سونا فرماتا ہے، اسرائیل، آئے ہائے ہائے آئے ہائے آئے ہائے ہائے، اسرائیل یا رب جلیل کیا حکم ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے گا حاجی صاحب، اگلا جو جملہ ہے بڑا مزے کا، شاہ جی ذرا سننے والا جملہ ہے، سننے والا درویشو جملہ سننے والا ہے۔ اللہ سونا فرماتا ہے، جانا میرے ذرا دوست کے پاس۔ آئے ہائے، میرے حال کوئی بھی اللہ دا دوست اتنے بیٹھا نہیں ہوا، صرف تریاں تو لاوا۔ گل جڑی میں کر رہا ہوں ذرا سمجھو۔ اللہ سونا فرماتا ہے، اسرائیل یا رب جلیل جانا ذرا میرے دوست کے پاس۔ اللہ بھیج رہا ہے اسرائیل کو، کس کے پاس؟ جو سنتوں پر عمل کرتا رہا ہے، جو دن رات عبادت کرتا رہا ہے، جو تقوی اختیار کرتا رہا ہے، جو طہارت اختیار کرتا رہا ہے، جس نے آنکھ کا گناہ نہیں کیا، جس نے کان کا گناہ نہیں کیا، جس نے زبان کا گناہ نہیں کیا، جس نے ہاتھ کا گناہ نہیں کیا، جس نے پاؤں کا گناہ نہیں کیا، جس نے دل میں اللہ کے
کیا تو اللہ سونا فرماتا ہے جبریل اسرائیل یا رب جلیل جانا ذرا میرے دوست کے پاس، جانا ذرا جانا۔ اب اسرائیل اکیلا جائے گا؟ نہیں 500 فرشتوں کی جماعت لے کر جا۔ آئے 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 کتنے؟ بولو بولو کتنے؟ 500 فرشتوں کی جماعت، 500 فرشتوں کی جماعت لے کر جا۔ ایک بندے سے پالا پڑ گیا نا، وہ کہتا ہے اس کام کے 1 لاکھ روپے ہے۔ میں کہ حیا کر، شرم کر۔ کہتا آپ کو کیا پتا کتنی محنت سے میں یہاں آیا ہوں، بات کو سمجھیے گا، کتنی محنت سے میں آیا ہوں۔ میں کہا آگ کی سیڑھی پہ چڑھ کے آیا ہے، آگ کی سیڑھی پہ چڑھ کے آیا ہے اور آگے بھی تیرے لیے آگ ہی ہے، کرنا ہے کر، نہیں کرنا تو نہ کر، کرنا ہے کر، نہیں کرنا ہے تو نہ کر۔ اب ابا ذی وقار اگر 2 نمبر بندے کو اپنی محنت پر اتنا ناز ہے، توجہ اگر 2 نمبر بندے کو اپنی محنت پر اتنا ناز ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت جھکا رہتا ہے، اس کو کتنا ناز ہوگا۔ تو بات سمجھ آئی کہ 500 فرشتوں کی جماعت۔ اب جب 500 فرشتوں کی جماعت آتی ہے نا، آج صاحب اگلی بات سننے والی ہے، قاری صاحب یہ نوٹ کرے ہو، کل کام دیسی نے، کل سمجھو گے نہیں؟ ہاں شاہ جی اگلی بھی بات بڑی سننے والی ہے۔ اب اسرائیل سر کی طرف ہے، باقی فرشتے دائیں بائیں ہیں۔ آئے ہائے، اسرائیل سر کی طرف، باقی فرشتے دائیں بائیں۔ اب ابا ذی وقار اس درویش، اس مرد کلندر، اس اللہ کے ولی، اس اللہ کے دوست کے لیے جنت سامنے لا دی جاتی ہے، ابھی دنیا میں ہے، جنت لا دی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کو جنت میں، جو جنت میں اس کی بیوی ہیں، اس کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ آئے ہائے، حورانوں کا دیدار کروایا جاتا ہے، مختلف قسم کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں۔ اب جب نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، اس کا دل جنت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جنت کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ مائل ہو جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو بات میری سمجھ آ سکے۔ ابا ذی وقار وہ کیا، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ آپ کا بچہ روئے اور جانے کی ضد نہ کرے، جانے کی ضد کرے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی اس کو ٹافی دیتے ہیں، کبھی اس کو ٹوائے دیتے ہیں، کبھی اس کو موبائل دیتے ہیں، کبھی کیا دیتے ہیں، کبھی کیا دیتے ہیں، کبھی کیا دیتے ہیں، تاکہ بہل جائے، کیا جائے؟ بہل جائے، بہل جائے۔ ابا ذی وقار ذرا توجہ رکھنا ذرا، اللہ سونا بھی فرماتا ہے اسرائیل نانا، نہیں یار نہیں یار نہیں یار، محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ یار، اسرائیل نہیں، اس طرح نہیں، یا اللہ جس طرح ساروں کی جانیں نکالتا رہوں اس طرح ان کی بھی نکالوں۔ کہا نہیں اسرائیل نہیں، جنت سامنے کر، جنت میں جو اس کی بیوی ہیں وہ بھی سامنے کر، جنت کی نعمتیں بھی سامنے کر۔ جب یہ ان میں مشغول ہو جائے گا تب اس کی روح قبض کر لینا۔ حاجی صاحب یہ جمعرات اور جمعے کی فضیلت ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ مرشدوں کی طرف سے حکم ہو گیا تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وہ نیک روح ہیں تب یہ جذبہ آتا ہے، بڑی بڑی جگہ تقریریں کرتے ہیں۔ یہ نہ سوچیے گا کوئی اس لیے کے لیے نہیں، ہم نہ ہم نے کبھی، میرا جملہ سننا ابا ذی وقار اور مچل جانا، ہم نے کبھی ریال کی خاطر تقریر نہیں کی، ہم نے نبی کی یال کی خاطر تقریر کی ہے۔ ہم ریالوں کو نہیں دیکھتے، کسی کے ذہن میں آئے امیر تھے تب بات کر رہے ہیں، نہ جمعہ بتا رہا ہے، گل نہیں سمجھے تو جمعہ بتا رہا ہے کس پائے کا بندہ تھا۔ بات سمجھے گی نہیں ابا ذی وقار؟ اب کیا ہوتا ہے ابا ذی وقار سنیے گا ذرا۔ اور ابا ذی وقار جنتی خوشبودار کفن ہوتا ہے، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے نا، اس طرح جس طرح آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مومن کے لیے موت رات ہے، مومن کے لیے موت تحفہ ہو گئی۔ بات کو سمجھنا ابا ذی وقار۔ اب ہوا کیا ابا ذی وقار؟ جنت کا کفن، جنت کا کفن
جب روح قبض ہونے والی ہوتی ہے نا، اللہ کے فرشتے اس اپنے اللہ کے دوست کو اٹھاتے ہیں، نیچے خوشبودار ریشم کا کپڑا بچھا دیتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جب ریشم دار کپڑا بچھاتے ہیں روح قبض ہوتی ہے، جنتی کفن خوشبودار کفن میں لپیٹا جاتا ہے۔ اب جب لپیٹا جاتا ہے باب ذیوقار، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو اس کو بے چینی ہوتی ہے نا، روح نکالتے وقت بندوں کو بے چینی ہوتی ہے، وہ اس کو بے چینی نہیں ہوتی، اس کو بے چینی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو آئے ہیں نا 500 فرشتے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کیا ہو گیا ہوں؟ بولو کیا ہو گیا ہوں؟ کامیاب ہو گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد باب ذیوقار فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر اس کی روح پرواز ہوتی ہے، ادھر تمام فرشتے کہتے ہیں دعا کرو اللہ سانو بھی ہے جی موت دے وے، جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں باب ذیوقار؟ سلام علیکم ادخلوا الجنہ، اے اللہ کے دوست تم پر سلام ہو اور داخل ہو جا جنت میں، داخل ہو جا جنت میں۔ پھر اس کے بعد باب ذیوقار فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا، ہر قسم کی خوشبوئیں، ہر قسم کی نعمتوں سے اس کو مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ جب ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے، شاہ جی یہ بھی بات بڑی سننے والی ہے، تو روح جسم کو مخاطب کرتی ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور ایک جسم۔ روح نکلتی ہے نا، جسم کو مخاطب کر کے کہتی ہے اے جسم میں تیری بڑی مشکور ہوں، آئے ہائے میں تیری بڑی مشکور ہوں۔ اور کیوں روح شکریہ ادا کر رہی ہے؟ کہنے لگی اس لیے کہ اس نے عبادت میں غفلت نہیں برتی، آیا اپنے آپ کو تکلیف دی، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ ساون دیکھا نہ بادو دیکھا، نہ بادل دیکھا نہ بارش دیکھی، نہ کیچڑ دیکھا، آ کر اللہ کی عبادت کرتا رہا، آ کر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اور سیم یہی کلمات روح کے ساتھ جسم بھی کرتا ہے، روح کے ساتھ جسم بھی کرتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں باب ذیوقار۔ اب کیا ہوتا ہے باب ذیوقار؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ 500 فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ جب غسل کی باری آتی ہے، جب انسان اس کو دائیں طرف کرتے ہیں تو فرشتے اس کو دائیں طرف کر دیتے ہیں، جب اس کو بائیں طرف کرتے ہیں تو بائیں طرف کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ جملہ بڑی دفعہ سنا ہوگا، جس نے غسل دیا ہوگا وہ کہتا ہے یار میں نے اس کا جسم دیکھا ہے بالکل روئی کی طرح ملائم تھا، جدھر چاہ ادھر مڑ گیا۔ یہ جملہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ بولیں بولیں نا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں نا۔ یہ جملہ تب بولا جاتا ہے باب ذیوقار جب یہ مقام ملتا ہے۔ اب باب ذیوقار ہم دنیاوی پانی بہاتے ہیں، فرشتے جنت کا پانی بہاتے ہیں، ہم دنیاوی خوشبوئیں لگاتے ہیں، فرشتے جنت کی خوشبوئیں لگاتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد باب ذیوقار آگے سنیے گا، شیطان روتا ہے، چیخیں مارتا ہے، ہائے کامیاب ہو گیا، ہائے کامیاب ہو گیا۔ اپنے لشکر کو کہتا ہے اوے تمہیں میں نے کس لیے یہاں متعین کیا تھا، اس کو گمراہ کرنے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا وس لگایا لیکن یہ ہمارے راستے پہ نہیں چلا، یہ رحمان کے راستے پہ چلا ہے۔ اب باب ذیوقار اگلی جو ہے نا، وہ اگلی جو بات کرنے لگا ہوں نا، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے شاہ جی، بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری حاجی صاحب سننے والی بات ہے، یہ میری نہیں ہے، امام جلال الدین سیوطی شافی کی بات ہے باب ذیوقار، انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب روح آسمان کی طرف اٹھتی ہے نا، جتنے بندے بیٹھے ہو نا، جس دل دی ایک خواہش ہے، جب میں اگلا جملہ پڑھنے لگا پھر اتنی اونچی سبحان اللہ دی آواز بھی آنی چاہیے۔ سنیو باب ذیوقار، جب روح پرواز کر کے اوپر اٹھتی ہے، 500 فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، اسرائیل قیادت کر رہا ہوتا ہے، آگے جبریل 70,000 ملائکہ کے ساتھ اس روح کا استقبال کرتا ہے۔
اور ہر فرشتہ اس کو رب کی طرف سے خوشخبری سناتا ہے، مبارک ہو تو کامیاب ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کامیاب ہو گیا ہے، تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اب یہ خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ اب اب ذی وقار حدیث بڑی لمبی ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اب اب ذی وقار پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز سیدھی طرف، روزہ دائیں طرف بائیں طرف، پھر حج زکوٰۃ جہاد قرآن ذکر اذکار، وہ اس میت کے سر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور صبر جون سا ہے نا وہ ایک کونے میں ہوتا ہے۔ آئے کیا ہوتا ہے جی؟ صبر ایک کونے میں ہوتا ہے۔ اب اب ذی وقار عذاب آتا ہے، نماز روکتی ہے، عذاب آتا ہے، اب اب ذی وقار دائیں طرف سے آتا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے، روزہ روکتا ہے، سر کی طرف سے آتا ہے اب اب ذی وقار، اس کو قرآن کی تلاوت روکتی ہے، ذکر اذکار روکتا ہے، درود پاک روکتا ہے۔ الغرض عذاب کو کہیں سے بھی جگہ نہیں ملتی، کہیں سے بھی جگہ نہیں ملتی، اور وہ عذاب واپس چلا جاتا ہے۔ ساری عبادات، اب حاجی صاحب بڑا سننے والا جملہ ہے، شاہ جی بڑا سننے والا ہے بڑا، اب سارے عبادات صبر کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہیں اے صبر تو کیوں نہیں بولا؟ کال نہیں سمجھے، صبر تو کیوں نہیں بولا؟ صبر نے کہا میں دیکھ رہا تھا، اگر عذاب تمہاری بات نہ مانتا نا تو پھر میں اس سے بات کرتا۔ اچھا اب تو صبر خاموش رہا ہے، اب تو کیا کرے گا؟ اب آگے سے جواب آیا باب ذی وقار صبر کا کہ میں محشر والے دن پل صراط پہ کھڑا ہو کر اس کی مدد کروں گا۔ الموت تحفۃ المؤمن۔ اس طرح باب ذی وقار پھر سوال و جواب ہوتے ہیں، سوال و جواب دے کر بندے کو کہا جاتا ہے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، کہتے ہیں اگر تو سوالوں کے جواب نہ دیتا تیرے لیے جہنم کی کھڑکی، یہ تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی، تو نے سوالوں کے جواب دیے، تیری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے، اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے جو بندے کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد اباب ذی وقار آخری میرا جملہ اور محبت سے سننا، اور پھر اباب ذی وقار محبت سے سبحان اللہ بھی کہنا۔ جب یہ اللہ کے دوست کی روح کامیاب ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ اباب ذی وقار آگے سے وہ بندہ کہتا ہے فرشتوں کا جی اللہ کے دوست بول، کہا مجھے اب چھٹی دو نا ذرا، میں گھر والوں کو خوشخبری سناؤں میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ آئے ہائے 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 میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو ہم ہمیں تو نہیں نہ کہتے میاں صاحب کا ہر شعر قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ فرماتے ہیں جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں، جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی بھی نہیں مردے، شک ہووی تے آ کے ویکھ لے قبراں تے دیوے بندے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو اباب ذی وقار اللہ سونا ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے، اللہ سونا ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔